موجودہ توریت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جبار بت خانہ ساز اور عورتوں کی ہوس میں مبتلا تھے اور ایک بادشاہ تھے۔ قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا کا ایک عظیم پیغمبر شمار کرتا ہے اور انہیں قدرت اور بے نظیر حکومت کے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ خدا نے اس بزرگ پیغمبر کو بہت ہی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چونکہ بہت وسیع تھی اور اللہ کی خاص عنایت سے ملی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند کی بارگاہ میں دعا کی تھی، خدایا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی عظیم بادشاہت دے کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو چونکہ سلطنت غیر محدود تھی اس لیے اس کے واسطے لشکر بھی بہت ہی عظیم ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ کے رقبے میں آتا تھا۔ 25 فرسخ میں آدمی ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جن ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جانوران صحرائی ہوتے تھے اور 25 فرسخ میں مرغان ہوا ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ یہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہیں اگرچہ خدا نے ساری کائنات ارضی کا بادشاہ بھی بنایا تھا، لیکن انہوں نے عظیم بادشاہت کے باوجود دنیاوی بادشاہوں کی طرح لوگوں پر ظلم نہیں کیا اور کسی امر میں خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عیش و عشرت سے ہمیشہ دور رہے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ساری رات عبادت خدا میں بسر کیا کرتے تھے۔ بے روایت الیعقوبی انہیں 12 سال کی عمر میں نبوت اور حکومت ملی تھی۔ ابن خلدون نے 22 سال لکھا ہے۔ علامہ الجزائری نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 13 سال کی عمر میں بادشاہت ملی تھی اور انہوں نے 40 سال حکومت کی تھی۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف انہی نے چڑھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے کچھ ایسی خصوصیات متعین فرمائی تھی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان خصوصیات میں سے چند خصوصیتیں بڑی نمایاں ہیں۔ مثلا خداوند عالم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا اور ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں اور تمام چرندوں، پرندوں اور حشرات الارض پر قائم تھی۔ نیز ان میں یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ ہر جانور کی زبان سے واقف تھے اور تمام مخلوقات سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت قدرت نے یہ قرار دی تھی کہ ان کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر کرائی تھی۔ امام سولبی عرائض صفحہ نمبر 171 میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو 11 سال گزر گئے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور اس میں اس درجہ انعماق سے کام لیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد جتنی دیوار بلند ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اشراف بنی اسرائیل اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ابھی تعمیر کی بلندی قد آدم تک ہی ہوئی تھی کہ خداوند نے حکم دے دیا کہ اب اس کی تعمیر روک دو، اس کی تعمیر تمہارا بیٹا سلیمان کرے گا۔ حکم خداوند آتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر روک دی اور اسی میں عبادت کا بندوبست کیا۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام زندہ رہے اسی میں عبادت ہوتی رہی۔ جب وہ انتقال فرما گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کے مالک ہوئے تو انہوں نے تعمیر شروع کی اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام جنوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے تعمیر بیت المقدس کا پروگرام بنایا اور سب کے ذمہ کام لگا دیا۔ جو جس کا اہل تھا اس کے ذمہ اسی قسم کا کام سپرد کیا گیا۔ بعض وہ جن تھے جن کو معادن ارضی سے جواہرات لانے کا حکم دیا، بعض کے ذمہ عجائب و غرائب قسم کے پتھر فراہم کرنے کا حکم تھا، بعض کے ذمہ سمندروں کی تہہ سے موتی اور قیمتی جواہر لانے کا فرمان تھا۔ غرض یہ کہ انہوں نے تمام ضروریات کے فراہم کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا اور سامان جمع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر تراش خراش کا کام شروع ہوا۔ پتھروں اور قیمتی جواہرات کی تراش میں جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ انہوں نے تجربہ کار جنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ یہ ناگوار آواز پیدا نہ ہو اور پتھر تراشے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا یا حضرت ہمارے پیش نظر ایسی کوئی ترکیب نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اس میں کامیاب ہوا جا سکے۔ البتہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم میں جو ایک صحرا نامی بہت بڑا افریت ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے باخبر ہے اور اسے ان امور میں بہت ہی تجربہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 10 جنوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اسے حاضر کرے اور خط لکھ کر اس کے نام دیا کہ وہ جہاں ملے اسے دیا جائے۔ جب وہ ایک جزیرے میں دستیاب ہوا تو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط دیا گیا۔ اس کی نظر جو ہی مہر سلیمانی پر پڑی کانپنے لگا اور ہمراہ چل پڑا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کے بلانے کی غرض بیان کی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک ایسا پتھر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اور اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، اسے ساموار کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کا معادن
کہاں ہے؟ البتہ ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عقاب کے بچے کو اس کے سامنے پتھر کے صندوق میں بند کر دیجئے اور عقاب کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ عقاب نے اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوا تو ایک دن رات کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ پھر نمودار ہو کر صندوق کے قریب گیا اور اسی پتھر کے ذریعے سے جسے وہ تلاش کر کے لایا تھا، پتھر کے صندوق میں سوراخ کر دیا اور اپنے بچے کو نکال لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو حکم دیا کہ وہ جنوں کے معین افراد کو ہمراہ لے جا کر بتائے کہ اس پتھر کا معدن کہاں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ہمراہ لے گیا اور جنہوں نے اپنی ضرورت بھر وہ پتھر حاصل کر لیا۔ امام سولبی لکھتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس سے آج بھی انگوٹھیوں پر نقش کندہ کیے جاتے ہیں اور جواہرات میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ الغرض بیت المقدس کافی عرصے جدوجہد کے بعد تیار ہوا، اور ایسا تیار ہوا کہ روز زمین پر ایسی کوئی عمارت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کے بعد شاندار جشن منایا۔ اسی موقع پر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، پروردگارا میرے ہدیے کو قبول فرما۔ چنانچہ بے روایت سولبی آسمان سے آگ کا ظہور ہوا اور ان کی تمام قربانیاں جو اس جگہ پڑی ہوئی تھی سب کو خاکستر بنا دیا۔ اس وقت جب کسی کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو خاکستر کر دیتی تھی۔ واضح ہو کہ بیت المقدس کی موجودہ عمارت کی وسط میں ایک بڑا پتھر ہے اور اس کے نیچے مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد صحرا کہتے ہیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر ایسی کرائی جس کی توصیف ممکن نہیں، اور یہی تعمیر عہد بخت النصر تک باقی رہی، لیکن اس ظالم سفاک اور لٹیرے نے بیت المقدس کو تاراج کر دیا، جواہرات وغیرہ لوٹ لیے اور اس میں مردار گوشت ڈلوایا اور اس کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا اور سب کچھ اٹھا کر بابل لے گیا۔ پھر عہد اسلام میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کی موجودہ عمارت تعمیر کرائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند نے ہوا کو قابو میں کر دیا تھا، وہ جو چاہتے تھے ہوا سے کام لیتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم کے مطابق آرام سے چلے اور جہاں کا وہ ارادہ کرے جا سکے۔ انہوں نے استقرار سلطنت کے بعد جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ابریشم اور سونے کی ایک طویل بساط تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے بے روایت سولبی ایک فرسخ لمبی چوڑی بساط تیار کی جس کے وسط میں آپ کا شاندار منبر یا تخت رکھا جاتا تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے گرد 3000 سونے اور چاندی کی کرسیاں لگائی جاتی تھی۔ سونے کی کرسی پر اس وقت کے انبیاء اور چاندی کی کرسی پر علماء فروکش ہوتے تھے، اور ان کے گرد انسانوں کی صفیں اور جن اور شیاطین کی صفیں ہوتی تھی، اور اوپر پرندے اپنے پروں پر سایہ کیے رہتے تھے۔ پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ اس بساط کو جس پر 3000 انسان اور بے شمار دیگر مخلوق ہوتی تھی لے کر اڑتی تھی، اور جہاں کے لیے حکم ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی، اور پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کی جاتی تھی کہ 1 مہینے کا راستہ 1 دن میں طے ہوتا تھا، اور بے روایت تبری 1 ماہ کی راہ 1 گھنٹے میں طے ہو جاتی تھی۔ بے روایت سولبی آپ نے 1000 مکانات شیشے کے بنوائے تھے اور ان کا تعلق بھی ہوا سے تھا، یعنی وہ جس چیز پر بنے ہوئے تھے اس کو بھی ہوا اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے تھے، خدا نے فرمایا کہ اے سلیمان، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی سہولت دے دی ہے کہ جو بھی کوئی بات زبان سے نکالے گا ہوا تم تک فی الفور پہنچا دیا کرے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کو خدا نے جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت دے دی تھی۔ وہ ہر جانور کی آواز سن کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بے روایت روزۃ الصفا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ارکان دولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کبوتر نے آواز لگانا شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے موت کے لیے تیار رہو اور ہر تعمیر خراب ہونے کے لیے بناؤ۔ امام سولبی لکھتے ہیں کہ مور کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدود کی آواز پر فرمایا کہ یہ کہتا ہے جو کسی پر رحم نہ کرے گا اس پر بھی رحم نہ کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت خدا نے یہ بھی قرار دی تھی کہ ساری دنیا کے جن اور انسان اور چرند و پرند نیز درندے بلکہ ساری مخلوقات ارضی کو ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے شیطانوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا اور ان میں سے ہر معمار اور غواص کو اس کا تابع فرمان بنا دیا۔ ہر چیز ان کی مطیع و فرما بردار تھی، حتیٰ کہ عناصر پر بھی ان کو اقتدار دے دیا تھا، اور وہ ہر چیز پر اپنا حکم چلاتے اور ان کا حکم تمام چیزوں پر چلتا تھا۔ سولبی کا بیان ہے کہ مخلوقات میں سے جو بھی ذرا سا تعمیل حکم میں تعامل کرتا تھا فوراً خدا کا فرشتہ اس کی سرکوبی کر دیتا تھا اور اس پر ایسا
کوڑا مارتا تھا کہ وہ بسم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن اور شیاطین سے بڑے اہم کام لیا کرتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ دریاؤں سے جواہرات نکالو اور اعلیٰ درجے کے عظیم الشان محل تعمیر کرو۔ چنانچہ وہ لوگ وفائن اور خزائن کی تلاش کرتے تھے اور گہرے دریاؤں میں غوطے لگا کر جواہرات وغیرہ لاتے تھے، یعنی جو انہیں حکم ہوتا تھا اس کی تعمیل کرتے تھے۔ بے روایت آرائی سے سولبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن ساحل سمندر پر اس شان سے جا رہے تھے کہ ان کے داہنی طرف انسان، بائیں طرف جنات، پیروں کے نیچے ہوا اور ان کے سر پر پرندوں کے پروں کا سایہ تھا۔ چلتے چلتے ان کی نظر تند و تیز موجوں پر پڑی۔ سواری روک لی، یعنی ہوا کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ۔ جس ہوا کے لکے پر سوار تھے وہ تھم گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم ایسے 100 غوطہ زن لاؤ جو اپنے فن میں استاد ہو۔ ان لوگوں نے غواصی میں ماہر 100 افراد پیش کر دیے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے 10 منتخب کرو۔ انہوں نے 10 کا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے 3 کا انتخاب کرو۔ انہوں نے 3 کا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا ان میں 1 کو منتخب کرو۔ انہوں نے 3 میں سے 1 کو منتخب کیا۔ اس وقت آپ نے اسے حکم دیا کہ تو سمندر کی گہرائی میں جا کر یہ معلوم کر کہ اس کے نیچے کیا کیا ہے اور خلاق عالم نے اس میں کتنے عجائب پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ وہ تعمیل حکم میں روانہ ہوا اور کافی گہرائی تک چلا گیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ تہ تک چلا جائے مگر ممکن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ مجبوراً واپس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو جہاں تک پہنچا وہاں تک کیا کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی، اے نبی خدا، میں نے پانی کی موجوں اور مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، البتہ ایک عظیم ملک کو دیکھا ہے جو پانی میں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے نبی خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کی تہ کے عجائبات دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، نبی خدا کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہاں 40 افراد عرصہ ہوا اسی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں چلے گئے، اس لیے اس جدوجہد و کوشش سے باز آئیے، اس میں کچھ حاصل ہونا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور اپنے ارادے سے باز آئے۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مخلوقات کو تابع فرمان کیے رہے اور جنوں سے وہ کام لیتے رہے جو انسان کے بس میں نہ تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سلیمان کو جو بنوانا منظور ہوتا یہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، جیسے مسجدیں، محل، قلعے اور فرشتوں و انبیاء کی تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور ایک جگہ گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں کہ 1000 آدمیوں کا کھانا پک سکے۔